نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ 10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 82 اللہ رب العزت کا فرمایا علی شان ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور بہت روئیں، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ اس آیت میں منافقین کو تھوڑا ہنسنے اور بہت رونے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ منافقین کی حالت کی خبر دینے کے طور پر کلام کیا گیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ منافقین اگرچہ اپنی ساری زندگی ہنسیں اور خوشیاں منائیں، یہ کم ہے کیونکہ دنیا اپنی درازی کے باوجود قلیل ہے، اور آخرت میں ان کا غم اور رونا بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ آخرت کی سزا ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی، اور ختم ہو جانے والی چیز نہ ختم ہونے والی کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی ہی دراز مدت کے لیے ہو مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابلے میں تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت دائم اور باقی ہے۔ آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث عمل کرنے کا بدلہ ہے۔ اس آیت میں اگرچہ منافقین سے متعلق کلام ہے، البتہ جداگانہ طور پر ہمیں بہرحال یہی حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑا ہنسیں اور گریہ و زاری زیادہ کیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہریں ہیں، یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بہنے لگے گا اور وہ خون اتنا زیادہ بہ رہا ہوگا کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو چل پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ جب اندر داخل ہوئے تو انہیں گھر والوں کے جھرمٹ میں پایا، ارشاد فرمایا کیا فوت ہو گئے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ ارشاد فرمایا سنو، بے شک اللہ تعالیٰ آنکھ کے بہنے اور دل کے مغموم
ہونے پر عذاب نہیں دیتا بلکہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے. اور زبان کی طرف اشارہ فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام تم کیوں روتے ہو حالانکہ تم بلند ترین مقام پر فائز ہو. انہوں نے عرض کی میں کیوں نہ روں کہ میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اپنے موجودہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں اور میں نہیں جانتا کہ کہیں ابلیس کی طرح مجھ پر ابتلا نہ آ جائے کہ وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا اور میں نہیں جانتا کہ مجھ پر ہاروت و ماروت کی طرح آزمائش نہ آ جائے. یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. یہ دونوں روتے رہے یہاں تک کہ ندا دی گئی اے جبرائیل علیہ السلام اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ فرما دیا ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کم ہنسنے اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونے اور گریہ و زار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.